اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب فإن حاجوک فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعنی وقل للذین اوتوا الکتاب والأمیین اسلمتم فإن اسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب عليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين۔ اللہ تعالیٰ فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے، اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے اللہ تعالیٰ اس کا جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیں میں اور میرے تابع داروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا، اور اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ بس اگر یہ بھی تابع دار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں، اور اگر یہ روگردانی کریں تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے۔ اللہ بندوں کو خوب دیکھ بھال رہا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل اور انصاف کی بات کہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دیجیے۔ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہیں، ان کا کوئی مددگار نہیں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے، اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توحید، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس بات کو اتنے زبردست پیرائے اور انداز میں بیان کیا گیا ہے یہاں پر کہ آدمی غور کرے۔ دیکھیے، ایک بات کہی جاتی ہے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی توحید ہے، اور اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے۔ اس لیے ہر ذرہ توحید کی دلیل ہے اس کائنات کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو پوری کائنات بنائی ہے، یہ پوری کائنات توحید کی دلیل ہے۔ ایک جملے میں اگر بات کی جائے، ایک جملے میں، کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ ہر ذرہ اپنے پیچھے اپنے خالق، اپنے بنانے والے کا اعلان کرتا ہے، اور یہی اعلان ہے کہ اس کا بنانے والا صرف ایک ہے۔ اب یہیں پر ذرا سا تفصیل میں اگر آدمی چلا جائے، جیسے توحید کی 3 بنیادی دلیلیں دی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ ہر چیز کا خالق اور مالک، ہر چیز کا بنانے والا۔ پہلی چیز یہ کہ دنیا میں جتنی بھی چیز ہیں اس کے بارے میں اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ فلاں چیز کو فلاں نے بنایا، تو پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کو بنانے کی صلاحیت اس کے اندر ہے یا نہیں۔ یہ پہلا سوال ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ سپر کمپیوٹر یا کوئی موبائل یا کوئی موٹر سائیکل کسی بکری نے بنائی، تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے، کیونکہ بکری کے اندر نہ اتنا علم ہے نہ اتنی صلاحیت ہے کہ وہ کمپیوٹر یا موبائل یا موٹر سائیکل بنا لے گے۔ یہ آدمی کوئی کہے بائل نے بنایا، فلاں بیل نے یہ چیز بنا لی، فلاں مرغی نے بنا لی، تو لوگ مذاق اڑائیں گے کہ کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے اس کا علم ہونا، اس کی صلاحیت ہونا ضروری ہے۔ یہ پہلا اصول ہے۔ اب اس پوری کائنات کے اوپر آدمی غور کرے، اس کائنات کو بنانے کے لیے جس علم و جس صلاحیت کی ضرورت ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے، چاند، سورج تک کے تو آج انسان جا ہی نہیں سکا ہے۔ دنیا کی کوئی مخلوق یہ دعویٰ نہیں کی ہے کہ وہ سورج پر سے ہو کر کے آیا ہے۔ پھر یہ جو سیاروں اور ستاروں کی طویل قطار ہے، یہ جو کہکشائیں ہیں،
ان کے بارے میں تو سب اندازے کا علم ہے. اس کائنات کی وسعت کیا ہے. اور صرف اتنا نہیں ہے بلکہ زمین کے اندر بہت ساری معدنیات. کل آدمی کو نہیں معلوم تھا کہ زمین کے اندر پٹرول بھی پایا جاتا ہے. کل آدمی کو نہیں معلوم تھا کہ اس کے اندر ابرق پایا جاتا ہے, اس کے اندر یورینیم پایا جاتا ہے. اتنی قسموں کی گیسیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں, انسان کو نہیں معلوم تھا. جیسے جیسے ترقی ہوئی تو اس کو بنانا تو دور کی بات, ان کی حقیقتوں کو نہیں جانتا. آج کے دور میں معلوم پڑتا ہے کہ فلاں پھل کے اندر یہ خوبی ہے, فلاں میں یہ خامی ہے. فلاں قسم کا مریض, ایک آدمی پتھری کا مریض ہے, اس کو کہہ دیا جاتا ہے جس چیز میں کیلشیم زیادہ ہے اس کو نہ کھائے. کل تحقیقات نہیں تھی تو معلوم ہی نہیں تھا. شکر کا مریض ہے, فلاں چیز نہ کھائے کہ اس میں شکر ہوتی ہے. آج کے دور میں یہ علم ہوا. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے پورا علم انسان کی حقیقت کا, جیسے جیسے انسان علم حاصل کر رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے. کسی کو نہیں معلوم تھا کل کہ ہمارے جو ہاتھ ہیں اس کی جو لکیریں ہیں پوری دنیا کے انسانوں کی لکیریں الگ الگ ہیں. ہاتھ تھا, رات دن اس سے کام کرتے تھے, لیکن یہ علم نہیں تھا. کل تک یہ نہیں معلوم تھا کہ ہر شخص کی آنکھ کے حلقے کے اندر جو اجزاء ہیں وہ بالکل الگ الگ, پوری دنیا کے انسانوں کے الگ ہے. یعنی جیسے ہی کیمرے کے سامنے جاتی ہے تو فوراً کہ یہ فلاں شخص ہوئی کہ یہ ایگزیکٹ, یہ اللہ اس علیم و خبیر. اب ذرا سا غور کریں, جب چیزوں کی حقیقت نہیں معلوم تو اس کا خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ خالق تو وہ ہوگا جو بنانے والا ہو. وہ آگے بڑھ گئے, صرف اتنا نہیں بلکہ اور آگے بڑھ گئے. اس کو بنانے کے علم کے ساتھ ساتھ اس کو بنانے کا سامان چاہیے. یعنی ایک آدمی اگر کچھ بنانا چاہیے, ٹیبل ہے, اس کو بنانے کے بارے میں اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں نے اس کو بنایا ہے تو ضروری ہے کہ اس میں لگنے والی جتنی چیزیں ہیں سب اس کے پاس ہو. اگر وہ سامان ہی اس کے پاس نہ ہو تو وہ بنائے گا کیسے کیا؟ اب اتنی بڑی زمین, اتنا بڑا آسمان, اس کو بنانے کے لیے جو اجزاء درکار ہے, اللہ کے سوا کون ہے جس کے پاس یہ سب تھا؟ انسان کا جو جسم ہے اس جسم کا ایک بال نہیں ہے آدمی کے پاس, ایک بال. آج کے دور میں بھی وہ جو نقلی رہتا ہے وہ جانے دیجیے, اصلی کے لیے تو وہ کیا پنکچر کرتے ہیں اور اس کے بعد قدرتی آ گیا تو آ گیا. پورا آدمی ملتا ہے, لیکن کیا اس کو زندگی دے سکتے ہیں؟ اجزاء خراب ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا گردہ لگانا ہے, اس کا یہ کرنا ہے. یعنی ہمارے جو جز ہیں انسانی جسم کے وہ ہمارے پاس نہیں ہیں. پورے آدمی کی بات جانے دیجیے. تو جس کے پاس ایک مخلوق پوری نہیں ہے اللہ کی, وہ خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ سامان ہے سوائے اللہ رب العالمین کی. پھر اس کے بعد اس کو چلانا, بنانے کے بعد چلانا کون ہے؟ جو سورج کو حکم دیتا ہے کہ نکل اب اپنے مدار پر گردش کر, اور مدار پر اس طرح گردش کر کہ تیرے جانے کے بعد ہی چاند کا معاملہ آئے گا. جب سورج کے سامنے زمین رہے گی تو دن رہے گا. اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے چاند اور سورج میں سے جو ایک دوسرے سے آگے بڑھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے مدار کو جس گردش میں ڈال دیا ہے اس کے تابع ہے اتنی بڑی بڑی مخلوق. اب ہمارے یہاں دیکھیے ہاتھی بھی بھر جائے تو ہے کیا کوئی دعویٰ کرے آگے کھڑا ہو کر کے میں اس کو کنٹرول کر لوں گا, بیل یا بھینسا یا شیر. خالق تو وہ جو مخلوقات کو کنٹرول کرے, قیم بالذات رب العالمین ہے. تو کیا اللہ کے سوا کوئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے, اللہ کی ہر مخلوق چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے اس کائنات کا خالق و مالک اکیلا اللہ ہے. یہ چیخ چیخ کر کے کہہ رہی ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ. اس میں ایک اور چیز ہے, دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور فرشتے ملائکہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ ملائکہ کہہ رہے ہیں, جن کے اندر اللہ نے گناہ کی صلاحیت صفت ہی نہیں دی ہے. اب ہمارے یہاں ملائکہ فرشتے یہ کہہ رہے ہیں جن کو اللہ کا حکم سیدھا سیدھا پہنچتا ہے. ارے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ حکم دیتا ہے ان کو, ملائکہ کو. اور اللہ تعالیٰ جب حکم دیتا ہے تو مقرب فرشتے سنتے ہیں, پھر اس کے ذریعے دوسرے فرشتے تک کے پہنچتا ہے. الگ الگ انداز ہے. اللہ کی یہ نورانی مخلوق جو گناہ نہیں کرتی یہ موحد ہے. توحید پرست کون ہے؟ اور توحید کا اعلان کرنے والے وہ ہیں موحدین. اللہ نے موحدین کا تذکرہ فرشتوں
اور اپنی ذات کے لیے. اب آگے اللہ تعالیٰ نے کہا اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر آپ غور کریں تو پورا قرآن توحید ہے. غور کریں آپ, پورا قرآن. کس طرح پورا قرآن توحید ہے؟ اللہ رب العالمین نے پورے احکامات کس کے دیے ہوئے ہیں؟ اللہ کے, جو اس پوری کائنات کا تنہا اکیلا خالق و مالک ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے. یہ کیا ہے؟ توحید پر عمل کرنے اور توحید کے پیغام پہنچانے والوں کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے مخالفین کا تذکرہ ہے, یہ توحید کو نہ ماننے والوں کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ کیا ہے, یہ توحید کا انعام ہے توحید کو ماننے والوں کا. اللہ نے جہنم کا تذکرہ کیا ہے, یہ توحید کو نہیں ماننے والوں کا انجام ہے. آپ غور کیجئے, واقعات پورے آپ دیکھیے, اگر غور کیجئے توحید. ایک آدمی اس دنیا میں آتا ہے, کتنی اہم چیز ہے یہ توحید. اس دنیا میں آتا ہے, مسند احمد ابو داؤد کی روایت ہے حسن درجے کی. اس کے کان میں پہلی آواز جو ڈالی جاتی ہے کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. یعنی جب دنیا میں آیا تو توحید. اب دن بھر میں 5 وقت وہ اذان سنتا ہے ایک مومن, یعنی یہ توحید کا اعلان مسلم بستی میں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کسی بستی سے اگر اذان کی آواز آئے تو اس بستی کو سمجھ لو کہ یہ مسلمان بستی ہے. مسلمان بستی کی پہچان اور شناخت تو یہ ہے کہ دن میں 5 مرتبہ توحید کا اعلان کیا جائے. اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ کہا جاتا ہے, پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ. تو 5 مرتبہ اذان میں 15 مرتبہ واضح اعلان ہوتا ہے, اور پھر اللہ کی بڑائی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح یہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. یہ توحید. آپ غور کیجئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مرنے لگے, جب کسی کی موت قریب ہو, تو اس کے پاس جب جائیں آپ تو کیا کہیں گے اس کو؟ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. یعنی اس دنیا میں جب آیا آدمی تو توحید, اس دنیا میں زندگی گزارا ہل پل توحید. اب اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. اور اس کے بعد جب قبروں میں اٹھایا جائے گا تو پہلا سوال فرشتہ کرے گا من ربک, تیرا رب کون ہے؟ توحید. ہر جگہ توحید, یہ سب سے زیادہ ضروری اور اہم چیز ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کو سمجھانے کا ایسا انتظام کیا ہے, اس کو سمجھنے کا ایسا انتظام و انصرام کیا ہے ہر جگہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہل علم کا بھی تذکرہ, اس کے ساتھ اہل علم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے. اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. غلبہ کس کا ہے؟ صرف اللہ کا ہے. غالب صرف وہ ہے, اور حکمت والا حکیم ذات. کس کے بارے میں کیا کرنا, کس کو کتنا عطا کرنا, کس کو کتنا نہیں دینا, یہ سب اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے. حکیم ذات ہے اللہ تعالیٰ کی. اب اس کو بہت یعنی وسیع انداز میں ہم غور کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بچائی اس میں حکمت آپ کو نظر آئے گی. اللہ نے جو تقسیم رکھی ہے اس میں اللہ کی حکمت نظر آئے گی کہ بالکل برابر اور مساوی تقسیم ہے, بالکل برابر. چیزوں کے بارے میں اکثر کہتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہے اشیاء کتنی حکمت کے ساتھ ہے. ہم لوگ کبھی غور کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے اوپر غور کرو, جانوروں کے اوپر غور کرو, انسان کے اوپر, اپنے اطراف و جوانب پر. زمین اگر کشش ثقل کا نظام ذرا سا بڑھ جائے اس میں, ذرا سا, تو 10 کلو وزن لے کر کے ہم زمین پر چل نہیں پائیں گے. اگر یہ کم ہو جائے تو ہم زمین پر ایک جگہ ٹک نہیں سکیں گے, لڑک جائیں گے. اور یہ زمین کے گرد جو اوزون کی چادر ہے اگر یہ ہٹا دی جائے تو آسمان سے ایسی شعاعیں زمین تک آئے گی جو ہمارے جسم کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہوگی. اللہ نے اوزون کی یہ چادر رکھی ہے جس میں وہ تمام کے تمام نقصان دہ شعاعیں رک جاتی ہے, جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کتنا زبردست معاملہ. اگر آپ جانوروں پر غور کریں, ہم لوگ کبھی سوچتے نہیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے بھینس بنایا, بکری بنائی, ہم نے کبھی غور کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے بھینس کی ہائٹ کو زیادہ رکھ دی ہوتی, مطلب 4 فٹ اور, تو کیا ہم سیڑھی لگا کر کے دودھ نکالتے اس کا؟ اور 1 فٹ اور کم کر دیتا اللہ تعالیٰ, اس کی حکیم ذات ہے, 1 فٹ, تو کیا کرتے؟ تھالے میں دودھ نکالتے. غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا ہے. یہ ہمارے لیے, ہم اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں, بالکل اطمینان
اطمینان سے اس کی ٹانگوں کے درمیان ہم ایک برتن رکھ دیتے ہیں, بالکل اطمینان سے اس کا دودھ نکال کر کے استعمال کرتے ہیں. بکری, غور کیجئے, یہ جو ان کی ہائٹ اللہ نے رکھی ہے یہ یوں ہی نہیں ہے, بڑی حکیم ذات اللہ رب العالمین کے اپنے جسم کے اوپر غور کریں. میں اکثر کہتا ہوں جسم کے ایک ایک عضو کے اوپر ہم غور کرتے جائیں, زبان سے نہیں, دل کی اتحا گہرائیوں سے ایک جملہ نکلے گا, الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریف اللہ تیرے لیے رب العالمین, ساری تعریف و توصیف رب العالمین تیرے لیے. اللہ نے ہم کو کیسے بنایا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے تم کو بہترین سانچے میں ڈھالا. ہمارا جو فریم ہے, آپ نے تاریخ انسانی میں حضرت آدم سے لے کر آج تک کسی کے منہ سے یہ جملہ سنا کہ یہ جو ہاتھ ہے ہمارا دائیں بائیں کی بجائے آگے پیچھے ہونا چاہیے؟ سنا آپ نے کبھی؟ انسان گاڑی بناتا ہے, مشین بناتا ہے. اب غور کیجئے, ہم لوگ ابھی موبائل استعمال کر رہے ہیں, اور یہ وہ نسل ہے جس نے موبائل کا آغاز بھی دیکھا ہے, یعنی شروع جب ہوا موبائل جب بھی دیکھا اور یہاں تک ابھی پہنچے. پہلے جب موبائل آتا تھا تو وہ بالکل پیلا پیلا اندھا ٹٹولنا پڑتا تھا اس میں, اور صرف کتنا آؤٹ گوئنگ ان کمنگ, بس. ترقی بڑھتی گئی, ہر سال نئے نئے ماڈل آتے گئے. انسان یہ کہتا بھی ہے دنیا کے ہر مشین انکمپلیٹ ہے, سائنس یہی کہتی ہے. آنے والا شخص اس کی خامیوں کو کم کر کے اس میں مزید خوبیاں ڈالے گا. دنیا کی ہر مشین انکمپلیٹ ہے. پہلے موٹر سائیکل آتی تھی, وہ اسکوٹر, جب تک کہ تیغڑی نہ کرو تو چالو ہی نہیں ہوتی تھی. تو لوگ مذاقاً کہتے تھے کہ اگر بجاج کمپنی اسکوٹر کی بجائے ہوائی جہاز بھی بنائے گی تو تیغڑی کرنا پڑے گی, پھر چالو ہوگی کک مار کے. آج تو کک ہی کا مسئلہ ختم ہو گیا, آدمی سیل میں بٹن دبا رہا ہے. یعنی آدمی اپنی مشینوں پر مطمئن نہیں ہے, ہر مرتبہ اس کو لگتا ہے اس میں یہ خوبی ڈالنا ہے, یہ خوبی میں ڈالنا ہے. ماڈل ہر سال بدل رہا ہے. اس خالق ارض و سما نے آدم علیہ السلام کو بنایا. دنیا میں آج تک کوئی انسان پیدا ہوا جو یہ کہے نہیں اس ماڈل میں یہ کمی ہے کہ ہاتھ آگے پیچھے ہونا چاہیے, ناک یہاں کی بجائے ادھر پیچھے ہونا چاہیے, ٹانگ 2 کی بجائے 4 رہے, کوئی بولنے والا ہے آج تک؟ اللہ نے ایک فریم بنایا, اس فریم کے باہر اگر کسی کو 6 انگلی ہو جاتی ہے تو چنگو کہتے ہیں آپ. اس فریم کے باہر دنیا میں کوئی نہیں نکل سکتا. یہ اکیلا رب العالمین, ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ نے کسی چیز کو ایسے ہی پیدا نہیں کیا. کہتے ہیں سلف نے لکھا ہے دنیا میں جتنی بھی چیزیں اللہ نے بنائی ہے یہ اپنی حد کمال کو پہنچی ہوئی ہے, حد کمال کو, بس اب اس کے آگے نہیں بنایا جا سکتا. درخت اگایا اللہ نے, کوئی اور شیپ درختوں کا جمے گا ہی نہیں. آپ کیجئے دیکھیے معلوم نہیں کیا کیا کر ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ نے پھلوں کے جو شیپ بنائے ہیں ماڈل کے اعتبار سے آخری جگہ ہے یہ. اس ماڈل میں کوئی تبدیلی کرو گے تو گڑبڑ ہو جائے گی. چاہے گھاس ماڈل کے تحت آج نقلی بناتے ہیں تو کوئی الگ شیپ کی گھاس دیکھے کہ آپ گول گول بنائی کسی نے, وہی لمبی اللہ کے ماڈل. اللہ نے جس چیز کو جو ماڈل میں بنایا وہ ماڈل حد کمال کو پہنچا ہوا ہے. بکری کا ہو, بھینس کا ہو, انسان کا ہو, کسی کا بھی ماڈل ہو, اللہ کا ماڈل ہے یہ. اور انسان جب بناتا ہے تو یہ 83 کا, یہ 85 کا, یہ 96 کا, یہ 2002 کا, یہ 2012 کا. ارے وہ نہیں چلے گا, کیوں؟ ارے اس میں یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. اور اللہ کا ماڈل, جب سے اللہ نے زمین بنائی مچھلی کا وہی ماڈل. ہم لوگ نہیں بولتے ہیں ٹانگ والی چاہیے, یہ تو 2002 کے ماڈل والی مچھلی ہے. دیکھا کیا آپ نے کسی کو 1 کلو گوشت لانے گیا اور بولے کہ کون سا ماڈل والا گوشت ہے؟ سنا؟ اس خالق ارض و سما کا بنایا ہوا ہے جس میں کوئی نقص ہو. قرآن پڑھیے, قرآن. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ آسمان, یہ اس کی وسعتیں. 29 بارہ اٹھائیے. ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. دیکھو, بار بار دیکھو, تمہاری نظریں لوٹ کر آئے گی, تم اس کے اندر کوئی کمی اور خامی نہیں پاؤ گے. ہر مرتبہ تمہاری نگاہیں کہے گی بے شک اللہ, تیری قدرت, تیرا اختیار رب العالمین, تیری تخلیق بے مثال ہے. اے اللہ تیری ہی ذات تعریف کے لائق. یہ آدمی بار بار کہے گا. غور کرتے جائیے, بچوں کے اوپر غور کرتے جائیے. بچے کی ولادت بتدریج اللہ اس کو جو آگے بڑھاتا ہے,
جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے، جانور میں یہ سب صلاحیت نہیں ہے، غلاظت صاف کر سکے، یہ سب کر سکے، تو اللہ نے پیدائش کے ساتھ اس کے اندر وہ صلاحیتیں دے دی، یہ پیدا ہوا ڈگماتے ڈگماتے چلنے لگا۔ لیکن انسان کا بچہ جب اللہ نے ایسا پیدا کیا تو پہلے ہی ماں ایسی رکھی کہ آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ 3 مہینے کا کوئی بچہ بول رہا ہے امی بھوک لگی ہے، سنا آج سے؟ ابا کو بھی نہیں معلوم کب بھوکا ہوتا ہے، وہ کیا ہے، کہاں سے آیا یہ کہ بچے کی بھوک بھی اس کو معلوم، بچے کے پیشاب اور پخانے کے اوقات معلوم، سلانے اور اٹھانے کے اوقات معلوم۔ کبھی کسی ڈگری کی ضرورت پڑی؟ کبھی نہیں۔ کیا ہوتی ہے وہ، کیا ہوتا ہے وہ، یہ احساس بیدار کر دینے والا جذبہ وہ کون سی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سب رکھ دیا ہے، سب رب العالمین نے۔ اب اس کے بڑے ہونے تک، اب دیکھیے چھوٹا ہے تو اس کا پاخانہ بھی دلا رہی ہے، اس کو صفائی بھی کر رہی ہے، کپڑے بھی تبدیل کر، لیکن جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا محبت ویسے ہی ہے، لیکن اب رویہ کیسے بدل رہا ہے؟ اب جوان ہو گیا تو امی یہ والا کپڑا کہاں ہے؟ ارے نکال لے کباڑ میں سے، اس کے پاس کھڑا ہے۔ اب بدل گئی بات، ضرورتیں ختم ہوتی گئی، تمہاری جذبے تبدیل ہوتے چلے گئے۔ اب تم کو بھی کہیں کہیں بولنے میں جھجک ہے، تم خود بول رہے ہو کہ لا کھانا دے۔ اللہ تعالیٰ نے دودھ جیسے ہی ماں کے سینے میں کم کیا، یہ دانت باہر آ گئے، اب سخت چیزیں بھی کھانا ہے، چبانا بھی ہے، تو چلو اب اللہ تعالیٰ نے پہلے اس مقام پر جو خوراک تھی اور جس نازک مقام سے آپ کو حاصل کرنا تھا ویسے مسوڑے رکھے۔ یہ اس خالق ارض و سما رب العالمین کی کاریگری، غور کرتے جائیے، یہ سب توحید کی دلیلیں ہیں سب۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ توحید آدمی نہیں جانتا، اسی لیے شرک کرتا ہے۔ اسی لیے مشرک کے شرک کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی عظمت نہیں جانتا، اللہ کی بڑائی اور کبریائی۔ بدعت اس لیے کرتا ہے، نبی کے مقام اور مرتبے کو نہیں جانتا۔ ایک ایک جملے میں اگر غور کیجیے، شرک کیوں کرتا ہے؟ اب انبیاء کے واقعات دیکھیے، کسی بھی سماج اور معاشرے کا سب سے کریم طبقہ کون ہوتا ہے؟ انبیاء کرام۔ اللہ تعالیٰ ان کو چنتا ہے لوگوں کی ہدایت، رہبری اور رہنمائی کے لیے، اور یہ خود اتنے عمل کرنے والے، اتنے نیک ہوتے ہیں کہ پورا معاشرہ ان کو اسوہ اور نمونہ بناتا ہے۔ اللہ کے نبی کی عبادت جب دیکھی لوگوں نے، جب کہ اللہ تعالیٰ نے کہا لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تیری اگلی اور پچھلی سب غلطیاں معاف۔ تو کسی نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، کسی نے کہا کبھی رات کو سوؤں گا نہیں، کسی نے کہا روزہ ہی نہیں چھوڑوں گا۔ جب اللہ کے نبی بخشے بخشائے اتنی عبادت کرتے ہیں، مقابلے کی کوشش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے سب کیا بھی ہے اور یہ بھی کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں اپنی خالہ میمونہ کے یہاں سویا، رات گزاری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تھے، رات میں آپ کھڑے ہوئے، تو کہتے ہیں کہ میں بس بچہ ہی تھا، اللہ کے نبی کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا۔ جب دو لوگ ہوتے ہیں امام اور مقتدی، تو یہ غلط سمت کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کے صحیح سمت کر دیا۔ اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ اگر لا علمی ہو اور اس کو کر سکتے ہو تو کر دو۔ اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے قیام کیا اتنا طویل کہ مجھے بتاتے ہوئے جھجک اور شرم آتی ہے، میری 2-3 مرتبہ یہ طبیعت چاہی کہ میں نیت توڑ دوں۔ اللہ کے نبی پوری سورہ بقرہ 2.5 پارے کی ایک رکعت میں تلاوت کر جاتے تھے، اتنی عبادت کرنے والے تھے یہ انبیاء کرام، اللہ کے چنے ہوئے برگزیدہ بندے۔ ولایت اس کے بعد، صحابیت اس کے بعد، محدثیت، امامت، سارے رتبے کس کے بعد؟ نبوت کے بعد۔ اگر نبی کو نہیں مانا تو امام بھی نہیں رہتا۔ یہ چاروں امام، 6 امام، 12 امام، 14 امام جو چلتے ہیں الگ الگ، جیسے شیعوں کے ہاں 12 ہیں، باقی مقلدین کے ہاں 4 ہی ہیں۔ اس سے پہلے کے دور میں 300 سال پہلے تو بہت سارے تھے، امام اوزاعی، سفیان ثوری، بہت سارے تھے، کسی کے یہاں 6 ہے، بہرا کے یہاں۔ یہ سب جن کو بھی امام بنایا، اگر یہ نبی کو ہٹا دیں، میں نبی کو نہ مانے تو امامت کہاں؟ یہ محدثین جو ہے نبی کی باتیں نہ بیان کریں تو محدثیت کہاں؟ مفسرین نبی پر نازل کردہ کتاب کی تفسیر نہ لکھے تو مفسر کہاں؟ نبی کی بتائی ہوئی تعلیمات کا علم نہ حاصل کریں تو عالم کہاں؟ نبی کی بتائی ہوئی عبادتوں پر عمل کرنا کرے اور خوب نیکی نہ کرے تو زاہد اور ولی کہاں؟ کہاں یہ سب نبوت کے بعد؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے توحید سمجھائی،
عقیدہ سمجھایا. یہ بڑی اہم چیز تھی. تو اسی لیے انبیاء کرام کے ایسے واقعات ہیں ہمارا عقیدہ سیدھا ہو. یہ دیکھیے حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار تھے. بعض لوگوں نے لکھا ہے کیسی بیماری تھی, کس سے مانگا, خود سے اچھے ہوئے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں جب بیمار پڑتا ہوں تو مجھ کو تو شفا دیتا ہے. کیا کہا, ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. سبق ہے, نبی ہے, خود سے اچھے نہیں ہو سکے. اچھا نبی نے کس سے مانگا, اللہ نے بھیجا ہے ان کو سکھانے کے لیے, تو بھی اللہ ہی سے مانگ. نبی نے اللہ سے مانگا. یونس مچھلی کے پیٹ میں گئے, کرامت سے نکل گئے, سڑک کی طرح چلنے لگے. ہوا ایسا کچھ نہیں ہوا. جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو کیا ہوا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کس نے نکالا وہاں سے, وہی رب تمہیں بھی بچائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. کیا کہا, کون ہے, واقعات پڑھتے جائیے انبیاء کرام کے. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو کہا گیا احسن القصص. بھائیوں نے کنویں میں ڈالا, خود نبی تھے بچے, باپ نبی, دادا نبی, پر دادا نبی, کوئی بچایا, نکال کر کے غلام بنا لیا. مصر میں بک گئے, جھوٹا الزام لگا, جیل چلے گئے. بچانے والی ذات کس کی ہے, جو خود نہ بچ سکیں گے وہ دوسروں کو بچائیں گے نہ. صحابہ کے واقعات اس سے کم در. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے واقعات بیان فرمائے, اس لیے تفصیل سے بیان فرمائے. عقیدہ سیدھا ہو. اکیلا اللہ ایک, جب کہتے ہیں ایک اکیلا اللہ, وہی ہے سب عطا کرنے والا. کوئی نہیں ہے اس کائنات کے اندر ذرے کے برابر بھی کسی چیز کا خالق و مالک. تو اللہ نے کہا وہ غالب اور حکمت والا ہے. ہر چیز پر غالب وہ ہے, کسی کو غلبہ نہیں ہے. سب سے اہم چیز ہے. انبیاء کے واقعات میں اللہ تعالیٰ نے اس پہلو کو اس لیے پیش کیا. میں تو اکثر کہتا ہوں نا, حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ کتنا بڑا سبق ہے. آپ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں آ جا کشتی میں سوار ہو جا, وہ کیا کہتا ہے, ارکب معنا, آ جا. کہتا ہے قال صحابی الی جبل یعصمنی من الماء, میں کسی پہاڑ کی اونچی چوٹی پہ پناہ لوں گا. کیا ہوا, قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج وکان من المغرقین. ایک موج آئی اور ڈوب گیا. زندہ نبی, یہ کون سے ہیں, 5 انبیاء کرام جو ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے, اولو العزم. اس میں حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اولو العزم انبیاء کرام میں سے 950 سال تک اللہ کے دین کی تبلیغ کی, رات دن تنہائی مجلس, ہر جگہ رکے نہیں. حالانکہ آپ کے بیٹا اور آپ کی بیوی دونوں مسلمان نہیں ہوئے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کیا ہوا, یہ بات چیت چل رہی تھی, ایک موج آئی, ڈوب گیا. زندہ نبی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا, کوئی مردہ بچائے گا. لوگ مردوں کو پکارتے ہیں. عقیدہ توحید. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے, یہ اللہ ایک ہے, مانو, بچانے والا. دیکھیے توحید. مجھ کو ایک واقعہ یاد آتا ہے, 2002 میں غالباً مالیگاؤں کے اطراف میں ایک بڑا فساد ہوا. 2002 کی بات ہے. تو فساد کے بعد جمعیت اہل حدیث کی جانب سے ریلیف کی تقسیم, یعنی بامبے وغیرہ سے اور دیگر مقامات سے جب ریلیف آئی تو اس کو بانٹنے کے لیے ہم لوگ جب گئے, مجھ کو اچھی طرح واقعہ یاد ہے. تو مختلف دیہات جو تھے, دیہاتوں پر اس کے زیادہ اثرات تھے. تو ایک دیہات میں جب گئے تو ایک شخص جس کی عمر 65-70 کے آس پاس وہ تھا, اور جب ہم لوگ بیٹھ گئے ان کے مکان پر, دیکھا کافی نقصان ہوا تھا ان کو, تو جو دینا تھا ہم نے دیا. بہرحال میں احباب کے ساتھ تھا, تو اتنی بڑی تعویذ وہ پہنے ہوئے تھے, بڑی سی تعویذ, اور شرٹ پینٹ پہنے ہوئے تھے, کلین, عمر کافی تھی. تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا آپ لوگ ذرا سا آگے بڑھ گئے, مجھ کو ان سے ذرا سا 2 باتیں کرنی ہیں. تو اس وقت کی یعنی ریکارڈ کے لیے کچھ فوٹو وغیرہ کھینچے تھے. اتفاق سے میری ان سے گفتگو کے وقت 2 فوٹو ایسے ہی توحید پر انہیں, ایک ایسے آیا ہے اور ایک میں اس کو سمجھا رہا ہوں. تو میں نے ان سے کہا چچا اللہ ایک ہے, اس کا معنی کیا ہے؟ تو کہنے لگے بیٹا اللہ ایک ہے. دیہاتی بڑے صاف دل کے ہوتے ہیں, بھولے بھالے, یہ لفاظی اور یہ تکلفات نہیں جانتے. تو بولے بیٹا اللہ ایک ہے, مطلب ایک ہے.
تو میں بولا ہاں جیسے اس کا مطلب کیا ہے, جیسے کیسے ہم مانے اللہ ایک ہے؟ ارے بولے بیٹا اللہ ایک ہے. تو میں نے کہا اچھا اللہ ایک ہے مطلب یہ کہ یہ پوری کائنات زمین اور آسمان کو بنانے میں بولے ایک ہے, مطلب کوئی اس کا ساتھی اور شریک نہیں ہے؟ بولے نہیں اکیلا ہے. میں نے کہا بارش برسانے میں؟ بولے ایک ہے کوئی نہیں ہے. اب یہاں سے وہ ذرا سا زور میں آنے لگے. میں نے کہا سورج چاند ستارے یہ فصل پکانے میں پیدا کرنے میں, یہ پھل پیدا کرنے میں, رزق کو دینے میں؟ بولے ایک ہے. بس سوالات بڑی تیزی سے کرنا شروع کیا. اولاد دینے میں کہا ایک ہے, زندگی دینے میں ایک, موت دینے میں ایک. میں نے کہا بیماری اور مصیبتوں سے بچانے میں؟ بولے اکیلا. میں نے کہا پھر یہ آپ کے گلے میں کیا ہے؟ یہ بڑی تیزی سے گفتگو ہو رہی تھی. دیکھیے توحید, جب اللہ تعالیٰ ہے نا, اللہ نے کہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور, اللہ مومنین کا ولی ہے جو انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے. مجھ کو آج تک وہ منظر نہیں بھولا ہے, آج تک نہیں بھولا ہوں میں. اس وقت میں جوان ہوا کرتا تھا, اب تو آخر دہی کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم. تو مجھ کو یاد ہے اتنا جاڑا دھاگا تھا اس کا کہ میں کوشش کرتا تو شاید نہ توڑ پاتا, لیکن بس اللہ نے اس کے دل میں کیا ڈالا, ہاتھ سے ایسے دونوں ایک جھٹکے سے پکڑ کر توڑا اور کہا اکیلا ہے, ایک ہے, وہی ہے مصیبت سے بچانے والا. یہ توحید. ہم یہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے, اس کا مطلب کیا ہوا؟ بیمار پڑے حضرت سب جگہ سے علاج کیا, دوا لایا, اب مرض ہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, شفا نہیں مل رہی. عقیدہ یہ معمولی چیز نہیں ہے. ہم لوگ دورے پر گئے, شیخ ابو رضوان محمدی اور میں, اس طرف نکسلائڈ علاقہ جو ہے چندرپور وغیرہ کا آگے. تو یاد ہے کہ ایک مقام پر جب ہم لوگ گئے تو وہاں پر ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی. تو اللہ نے بڑی مال سے نوازا تھا. ان کو ایک عجیب و غریب بیماری تھی, جسم پر ایک معمولی سا ایسے بنکی ہوتی, پھر اس کے بعد تھوڑا خوب بڑا ہو جاتا, پھر وہ اچھا ہو جاتا, بڑی اذیت میں مبتلا. اب انہوں نے اس کا علاج پھر صرف ہندوستان کے ماہر ڈاکٹروں نہیں بلکہ بیرون ملک تک گئے, وہ بیرون ملک تک ہر قسم کا چیک اپ کرایا, لیکن ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ کچھ بیماری ہی نہیں ہے آپ کی, سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے. تو مجھ سے کہنے لگے کہ حافظ صاحب اب کیا کریں؟ میں سب کرا چکا ہوں, ایلوپیتھی, یونانی, ہومیوپیتھی, آیورویدک, جتنی پیتھیاں میرے سامنے آئی وہ سب کیا, دعائیں بھی سب پڑھتا ہوں, سب کچھ ہے. تو وہ ہنسنے لگا. میں نے کہا پھر اب جب سب کوشش ہو گئی آپ کی, نہیں اچھا ہو رہا ہے, تو اللہ نے تو کہا ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ تمہیں آزمائے گا, یہ آزمائش اللہ کی طرف سے. بیماری, کبھی بیمار کر کے آزماتا ہے کہ دیکھو یہ صبر کرتا ہے یا نہیں. کبھی بیماری سے نجات دے کے آزماتا ہے, یہ شکر کرتا ہے یا نہیں کہ میں نے اس کو اچھا کر دیا. اللہ نے کہا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ اللہ نے یہ زندگی اور موت دی ہے اس لیے کہ ہمیں آزمائے. کسی سے لے کر کے آزماتا ہے, کسی کو دے کر کے. اس کو دیتا ہوں اور اتنا دیتا ہوں, جس گلی میں جس محلے میں جائے گا 2 پلاٹ اسی کا ملے گا. جب دلال نقشہ کھولے گا تو بولے یہ بازو والے گڑھ میں تو اس کا ہے, 2 گڑھ 3 گڑھ پار نہیں ہوگا. کیا کیا بولتے ہیں نا وہ گڑھ اور وہ ایریا صاحب, اتنا. لیکن جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات ہے تو پتہ چلا ہر گڑھ میں تو زمین سب سے بڑا, کیا بولتے ہیں وہ زمین کے کاروبار کرنے والوں کو, وہ زمین کا لینڈ لاٹ سب سے بڑا. لیکن پتہ چلا اللہ کے گھر کے لیے کبھی 2 انچ بھی نہیں دیا اور چلا گیا اس دنیا سے بے پناہ مال, لیکن اللہ کے راستے میں. تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. یہ دیکھیے صحابہ اکرام کو اللہ نے دیا, جب ضرورت پڑی اپنی تجوریوں کے دہانے کھول دیے, اپنے مال کے دہانے. وقت تو صلاحیت تھی اللہ کے دین کے لیے, موقع جب ملا اپنا کام کر گئے کامیاب. تو اللہ کی آزمائش ہوتی ہے, ہر چیز آزمائش ہوتی ہے. عہدہ آزمائش, ہم عہدے پر نہیں ہے آزمائش, ہر چیز آزمائش ہوتی ہے اللہ کی. ہم انعام کے کامیاب ہوئے نہیں. خیر بات ذرا سا لمبی ہو گئی. تو اللہ رب العالمین نے توحید جو رکھی, اللہ کو ماننا. جب اللہ کے اوپر توحید آدمی کی کامل ہوتی ہے, وہ زندگی کے کسی ایک موڑ پر کبھی احساس محرومی اور کمتری کا شکار نہیں ہوتا ہے.
یہ اللہ رب العالمین کا انعام رہتا ہے، اس کو کبھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتا ہے. مومن جو ہے کبھی ڈپریشن میں نہیں جاتا ہے، کبھی نہیں. اللہ نے جس حال میں رکھا بس اس پر مطمئن رہتا ہے. اللہ نے غریب رکھا، اس نے رکھا ہے، اس کا فیصلہ ایگزیکٹ صحیح فیصلہ ہے. معلوم چلاتا ہوں بالکل صحیح فیصلہ ہے. میں کاروبار کر رہا ہوں، چھوٹی سی دکان لے کے بیٹھا ہوں، صحیح فیصلہ ہے اس کا اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نے بھکاری نہیں رکھا، معذور نہیں رکھا، دوسروں کے دینے پر نہیں کھا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، رزق حلال دے رہا ہے، لیکن اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا. فرما بردار بیٹا دیا، درد سر نہیں ہے. ذرا سا اگر پیٹ لگا تو بستر میں تو 6 دفعے پوچھتا ہے ابا کیا ہوا، کیا ہوا ابو، چلو سرکاری دواخانہ چلے جاتے ہیں. اور یہ کروڑوں ہے، بیٹے کو ٹائم ہی نہیں ہے، کیا ہوا ابا کو، ارے تو ہاسپٹل چلے جانا تھا نا، ڈاکٹر سے بول دیتے میرا نام. یہ اس کے بعد ٹائم ہی نہیں ہے. اور یہ بچہ ہے ذرا سا ہوا، یہ معمولی انعام. آدمی غور کرے کتنے انعامات ہیں. بیوی فرما بردار ہے، بیٹیاں ہیں، ابو کیسے ہیں، یہ سب اللہ کے انعامات. غور کرتا جائے. پڑوسی ہے، ذرا سا دیر پہ دروازہ کھلا، کام پہ نہیں گیا، باہر دھیرے دھیرے چل رہا ہے، فوراً کوئی غرض نہیں ہے، کیا ہوا کیوں نہیں. یہ اللہ کے انعامات ہیں. لوگوں کی توجہ کے مستحق ہو گئے تم. ہر جگہ اللہ کا شکر ادا کرو. توحید. اب آدمی سوچتا ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا غالب حکمت والا، ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب. یہ ایک لمبا مضمون ہے. اس کے بعد بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اطاعت کے لائق نہیں. ہماری عبادتیں اگر نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو تو مقبول نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا، کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار. وہ عبادت نہیں رہے گی، وہ جہنم میں جانے کا طریقہ رہے گا. ایک مثال دے کر کے پھر انشاءاللہ آئندہ ہفتہ اس کی تفصیل بیان کروں گا. مقام رسالت، میں نے کہا نا، مشرک نہیں جانتا اللہ کی عظمت. یونس کو مچھلی سے کے پیش سے بچانے والا، ایوب کو شفا دینے والا، نارے نمرود کو گلزار خلیل کرنے والا، پوری بنی اسرائیل کو دریا میں راستہ دینے والا، وہ اللہ آج بھی موجود ہے. اس کا اختیار، اس کی قدرت کاملہ، اس کا سب کچھ. وہ جو بدن کے کپڑوں پر نکالے گئے مکہ سے چند دنوں میں کیسر و کسریٰ کا سلطان بنا دینے والا، وہ اللہ، اس کی عظمت نہیں جانتے، اس کے خزانے نہیں جانتے. اسی لیے تو شرک کرتے ہیں، ان سے مانتے ہیں جو خود فقیر ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء، سب فقیر، فقیروں سے بھیک مانگ رہے ہیں. بھکاری کی اتنی بھی عقل نہیں ہے. تو اکیلا اللہ، اور طریقہ اکیلا رسول اللہ، اکیلا رسول اللہ. ایک مثال دوں گا بس. ہمارے یہاں جیسے قرآن خانی کہتے ہیں تو بولے یہ حضرت مولانا لے کر چلے آئے نا، یا ارے قرآن ہی پڑھ رہا ہے نا. جیسے ابھی ایک بیوقوف کی کلپ آئی، میں تو حیرت زدہ رہ گیا. مجھ کو ایک شخص نے بھیجا، ایک آدمی پیدل حج پر گیا. تو پہلے تو وہ مذاق اڑا رہا ہے کہ پیدل حج پر گیا تو کائے کو بول رہا ہے، تیرے سے کس نے پوچھا، اور خود ہی بتا رہا ہے کہ میرے کو آج 2 فون آیا. خود ہی بتا رہا ہے اسی تقریر میں. ارے دیے عبادت کا معاملہ ہے، علماء سے پوچھیں گے، سائیکل پنچر بنانے والے سے نہیں، یا تیرے جیسے بے وقوف اور جاہلوں سے نہیں پوچھیں گے. علماء سے پوچھے گا آدمی کہ اس طریقے سے جانا درست ہو یا نہیں، اور علماء رہبری اور رہنمائی کریں گے، اور حدیث پیش کی جا رہی ہے عقل سے پیدل. خیر، تو اس پر تو ذرا سا مفصل گفتگو کرنے والی ہے. میں ضمناً ایک بات کہہ رہا ہوں، طریقہ رسول اللہ کا تو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے دیکھو قرآن خانی سے روک رہے ہیں، ابھی قرآن ہی پڑھ رہے ہیں، شب برات آئی رات بھر عبادت ہی کر رہے ہیں، اس سے روک رہے ہیں. طریقہ رسول اللہ کا، اللہ کے نبی نے کہا کل بدعۃ ضلالہ، دین میں، دنیا میں نہیں، دین میں ہر چیز نئی چیز بدعت ہے. میں ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر نماز پڑھ رہے ہیں ہم، ابھی عشاء کی نماز پڑھے، کچھ کام نہیں ہے، تو 4 کی بجائے اگر 5 پڑھ لیں میں تو چلے گا. یہاں پر بھی وہی کہو نا، ارے نماز ہی پڑھ رہا ہے نا، رکوع اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم بولے گا، کچھ اور تھوڑی بولے گا.
چلو اس سے کم کر لیتے ہیں. اگر ایک رکعت میں 2 کی بجائے 3 سجدہ کر لیے تو چلے گا. ارے امام جیسے ہی سلام پھیرے گا تو پوری پبلک سوار ہو جائے گی. حضرات ارے جب پڑھا رہا تھا جب ہی لقمہ دے دینا تھا. لیکن کیا کریں, ہمارے یہاں بھی حساب کتاب ہوتا رہتا ہے نماز میں. آدمی خود کا کنفیوز رہتا ہے, ابھی بولوں گا تو سب میرے کو بھی دیکھیں گے. تو وہ خود بھی کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے, اور کبھی کبھی بالکل چوکنا ذہن کے رہتے ہیں تو سبحان اللہ بول دیتے ہیں. بعض لوگ لا علمی کی وجہ سے اللہ اکبر, حالانکہ سبحان اللہ کہنا چاہیے. خیر, سجدہ سو وہ کرتے ہیں, نہیں چلے گا, غلط. ایک سجدہ نہیں چل رہا ہے اور یہاں پورے رات کی عبادت چلا رہے تو یہ چلے گی؟ ذرا سا سوچئے, یہ چلے گی؟ طریقہ صرف رسول اللہ کا, وہ چیز خیر ہو ہی نہیں سکتی جسے نبی نے نہیں بتایا. کتنی روایتیں موجود ہیں, کتنی روایتیں موجود ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا عصر کے بعد نماز پڑھ رہا ہے, کہا رک جاؤ. کہا تم مجھ کو نماز سے روک رہے ہو, کیا نماز کی وجہ سے اللہ عذاب دے گا؟ کہا نماز کی وجہ سے نہیں, نبی کی مخالفت کی وجہ سے. کہ ویسا بات کوئی نماز نہیں ہے. تو ہمارے ہاں نبی کی مخالفت, نبی نے نہیں بتایا, وہ کام کریں گے تو اس کا عذاب. نبی کو اسی کے لیے تو بھیجا ہے اللہ نے. ہر باریک سے باریک بات بتا دی, ہر باریک سے باریک. لیٹرین میں داخل ہونا ہے تو کون سا قدم پہلے داخل کرنا ہے, یہاں بھی شروع ہے. سلام نماز میں, مسجد میں پہلا قدم کون سا داخل کرنا ہے. نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے تو کیسے کیا پیر ہونا چاہیے. کہ اب جب سجدے اور رکوع میں ہے تو اس پوزیشن میں سجدے میں کتنی ہڈیاں ٹکنا چاہیے. صرف سجدے میں پڑھنا نہیں, ہڈیاں کتنی ٹکے, 7 ہڈیاں. قاعدے میں بیٹھے تو حرکت سبابہ جو ہے یہ بھی بتا دیا. اتنی باریکی کے ساتھ بتایا ہے, کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. اب ضرورت نہیں ہے. ہم سے کل ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت والا ان کو آ کر کہتے ہیں میت پر کہ آپ 30واں 10واں 20واں 40واں. تو میں نے کہا صرف ایک چھوٹا سا سوال کیجئے کہ اللہ کے نبی کے گھر میں میت ہوئی, آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ الکبریٰ, آپ کی 2 بیٹیاں 2 بیٹے, آپ کے چچا, سب کی وفات ہوئی. آپ نے کیا؟ اگر وہ صحیح تھا تو اللہ کے نبی کچھ کرنا چاہیے تھا. اور اللہ کے نبی نے نہیں کیا تو کیا ہم کو اللہ کے نبی زیادہ سمجھتا ہے؟ زیادہ سمجھتا ہے. اللہ تو اس عمل پر خوش ہوگا جو نبی کے بعد طریقے کے مطابق ہوگا. صحابہ نے کیا, کتنے صحابہ کرام ہیں. اچھا چلو جانے دو, ہمارے یہاں ہر جگہ تو چلاتا ہے آدمی کی امام کی تقلید ضروری ہے, یہاں کیوں نہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اپنے والد کے نام پر 30واں 10واں 20واں 40واں کیا. یہ تو ایسا ہے جہاں پر لینا ہو لو, ورنہ امام کا نام استعمال کر دیے. عجیب و غریب معاملہ ہے کہ ہمارے مسلک میں ہے, گھر بنا رہے ہیں قرآن خوانی کر لے, لائے کہاں سے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا, کبھی کیا نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوار نمونہ ہے. خیر, اللہ تعالیٰ نے کہا دین اسلامی ہے, اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ ہفتہ بیان کریں گے. اللہ رب العالمین نے بڑے واضح الفاظ میں 2 چیز بیان کی. لا الہ الا اللہ, اقرار بندگی, بندگی کا اقرار عمل اور ہر چیز سے. محمد الرسول اللہ, اظہار بندگی. اب بندگی کیسے کرنا ہے رسول بتائے گا. یہ ہے پورے کلمہ, اقرار بندگی لا الہ الا اللہ, اظہار بندگی محمد الرسول اللہ, دوسرا کوئی نہیں بتائے گا. اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ ہفتہ بتاؤں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین توحید خالص رب العالمین اس پر جمنے کی توفیق دے. الہ العالمین شرک کی باریک سے باریک چیز رب العالمین, باریک سے باریک چیز اس سے محفوظ رکھ رب العالمین. الہ العالمین اللہ تیری عظمت, تیری بڑائی, تیری کبریائی, تیرا اختیار, تیرا جاہ و جلال, تیری قدرت رب العالمین دل میں راسخ کر دے. اللہ جب اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں رب العالمین تو صرف تیری جناب میں اٹھائے. اللہ صرف تیرے سامنے سوال کریں, جب اپنے سر کو جھکائے تو صرف تیرے سامنے جھکائے اللہ. اور اے اللہ عبادت میں صرف رسول کے طریقے کے اپنانے کی توفیق دے رب العالمین. اللہ تو ہی ہدایت دینے والا ہے. اللہ کامیاب زندگی دے, وہ عمل کرنے کی توفیق دے جس کا تو نے مطالبہ اپنے کتاب میں اور اپنے نبی کی تعلیمات کے ذریعے دیا ہے. الہ العالمین بدعات اور شرک سے حفاظت فرما, ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.